اور یہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جناب یہ بہت بڑے ارسطو ہیں، ڈارس کی تعریفیں کرتے کرتے ہمارے نون لیگی بھائی جو ہیں ان کی زبانیں نہیں بند ہوتی تھیں۔ 75 سال سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جناب تمام سیاسی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، پاکستان کے جتنے بھی بیوروکریسی ہے، ان کی عیاشیاں ہیں اور ان کے عیاشیوں کے بنائے جانے والے تمام قوانین وہ اس کی مین چیز ہیں۔ اور ان سب سے بڑی چیز جو نظر آنے والی ہے وہ پاکستان کے اندر سرکاری طور پہ چلنے والا سود ہے۔ قوم یوتھ کی عقل پہ حیران ہوں، اوپر سے کہتا ہے کہ جیل بھرو تحریک، اور وہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں آؤ، کہتا نہیں میں نے پھاڑ لین کہ بھئی اگر آپ جیل واقعی بھرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں۔ وہ والا شعر یاد آ گیا، اس نے کہا جی تو کرتا ہے شہید ہو جاؤں پر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ جی، میں سے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے رہنما فاروق الحسن قادری صاحب موجود ہیں۔ اچھا قادری صاحب، آج سعد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے 72 گھنٹے میں جو ہے ہم لوگ الٹیمیٹم دے رہے ہیں 72 گھنٹے کا کہ یہ چیزیں واپس کی جائیں، تو کیا کہیں گے کہ حکومت کو کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کہیں پیغام تو وہی جو امیر محترم نے دے دیا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی تحریک اعلان کرتی ہے کوئی احتجاج کا تو وہ پہلے کہتے ہیں جی آپ کو بات کرنی چاہیے، ظاہر ہے ملک ہم سب کا ہے تو آپ کو کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیے تاکہ ہم اس کو بہتر کر سکیں۔ آپ ہمیں موقع بھی نہیں دیتے اور رات کو اعلان کرتے ہیں اور صبح سڑکوں میں نکل آتے ہیں۔ تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے انہیں موقع دیا جائے اور بتایا جائے کہ بھی قوم پہلے غربت کی چکی میں پس چکی ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم حکومت گرا کے کسی اور کے کیا کہتے ہیں اس کو عزائم کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں، تو بات اتنی سی ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں، لیکن اس الیکشن کے وقت تک غریب کو زندہ رہنے کے لیے کم از کم آپ گنجائش تو دیں۔ آپ اس وقت تک غربت کی چکی میں پسنے والوں کو مزید پیس کے رکھ دیں گے، وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ جناب وہ سروائیو کیسے کر سکیں۔ بھائی، تحریک لبیک پاکستان اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہے، عمران خان کی حکومت کو یا میاں شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت؟ دیکھیں جی، ہم خان صاحب نے بھی اس کی بنیادیں رکھی تھیں، ان کو بھی سمجھتے ہیں، ان کو لانے والوں کو بھی سمجھتے ہیں، پھر ان کی بجائے یہ جو تحفے لے کے آئے ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اور یہ تمام یہ جو چونچوں کا مربع کٹھا ہوا ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جناب یہ بہت بڑے ارسطو ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب تو جو ہے ان کی تعریفیں کرتے کرتے ہمارے نون لیگی بھائی جو ہیں ان کی زبانیں نہیں بند ہوتی تھیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب آپ کی تو اپنی پارٹی کے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس سے تعلق نہیں، تو پھر اگر آپ کا ان سے تعلق نہیں تو ان کی جان چھوڑیں، ٹھیک ہے، پھر کم از کم آپ آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہم نبی علیہ السلام کے دین کا نظام کی بات کر رہے ہیں، تو پھر اگر ان سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 12-13 پارٹیاں مل کے بھی بہتر نہیں چلا سکیں اور پچھلے بھی نہیں بہتر کر سکے، تو ایک بار جو ہے وہ مطلب آپ کے نظر میں ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو 75 سال سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جناب تمام سیاسی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، پاکستان کے جتنے بھی بیوروکریسی ہے، ان کی عیاشیاں ہیں اور ان کے عیاشیوں کے بنائے جانے والے تمام قوانین وہ اس کی مین چیز ہیں۔ اور ان سب سے بڑی چیز جو نظر آنے والی ہے وہ پاکستان کے اندر سرکاری طور پہ چلنے والا سود ہے۔ جب تک اس سود کا خاتمہ نہیں ہوتا معیشت کبھی کسی صورت بھی ٹریک پہ نہیں آ سکتی۔ مطلب مذہبی طریقہ کار سے اگر اس کو چلایا جائے جس طرح آپ لوگوں کا مشن ہے، تو مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے کہ عمران خان صاحب کو 2 دن سے کورٹ بلا رہی ہے اور خان صاحب بالکل نہیں جا رہے، وہاں پہ آدھے گھنٹے کا 2 گھنٹے کا ٹائم لے لیتے ہیں، تو حضرت عمر سے کورٹ کیجیے گا، کیا اس دور میں جو ریاست مدینہ کہلاتی تھی اور جو تھی اصل میں اس میں ایسا تھا کہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے جا کے، کوئی ایسی کوئی دلیل ہے تو بتائیں۔ دیکھیں جی، حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ حضرت عمر نے چینج کیا تھا ان کی موجودگی کے بغیر، تو انہوں نے جس وقت جا کے قاضی کے سامنے شکایت کی تو حضرت عمر خود آ کے پیش ہوئے، ایک پرنالے کا کیس تھا کہ یہاں سے جناب اتار کے ادھر لگا دیے، تو کئی لاکھ مربع میل کے حاکم حاضر ہوتے ہیں ایک پرنالے کے کیس میں کہ جناب یہ یہاں سے ادھر آئے، اور ماں بدولت فرماتے ہیں، میں تو ویسے قوم یوتھ کی عقل پہ حیران ہوں، اوپر سے کہتا ہے کہ جیل بھرو تحریک، اور وہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں آؤ، کہتا نہیں میں نے پھاڑ لیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی اگر آپ جیل واقعی بھرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو وہ والا شعر یاد آ گیا، اس نے کہا جی تو کرتا ہے شہید ہو جاؤں پر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ تو بس یہ حضرت کی جو باتیں میرے خیال میں جو ان کے پھینکے ہوئے بیج ہیں نا، وہی تناور درخت بن کے ان کے سامنے آ رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بول، ان کے غلط بیانیے، روز نیا غلط بیانیاں، تو وہ ان کے سامنے آ رہا ہے، ان کو کسی کو بھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گر رہے ہیں، اپنی زبان اور اپنے بول کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیا کہیں گے جو تحریک لبیک کے اوپر جو اتنا بڑا واقعہ سانحہ پیش آیا تھا ملتان روڈ کے اوپر، اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس چیز کی سزا نہیں مل رہی؟ دیکھیں یقینی طور پہ ان کو یہاں بھی سزا ملے گی اور اس کی آخرت میں بھی سزا ملے گی کہ ایک مسلمان جو ہے اس کی
اس کی ناحق جان ضائع کرنا اسی طرح ہے جس طرح پوری کائنات کو آپ مار دیں. تو 34 شہید ہم نے یہاں سے ان کے لاشیں دیکھے ہیں. مسجد ساری لہو سے بھری ہوئی تھی. تو خان صاحب کو میرے خیال میں وہ ساری باتیں بھول گئی ہیں یا عقل کا عرض ہے. تو باقی وقت ان کو مال ڈاؤن تو یاد رہتا ہے, یہ بھول گئے ہیں. بات اتنی سی ہے جی, منافق بندے کے اوپر آپ اس کیا کومنٹ کریں گے؟ آپ بار بار ان کے بارے میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, کوئی اور بات کریں. اچھا یہ بتا دیں کہ شہباز شریف کو تحریک لبیک کی طرف سے, سعد صاحب کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس چیز کو جلدی سے جلدی ٹھیک کر لیں, نہیں تو ملک گیر احتجاج ہوں گے؟ دیکھیں جی, اگر میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایک سیاسی پارٹی ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہیں, تو ہمارا ایک مومنانہ مشورہ ہے کہ آپ بیوروکریسی کی, آپ جناب اسٹیبلشمنٹ کی, آپ MNA MPS کی, اور جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں, میں بلکہ کہوں گا کہ گریڈ 16 سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب کی مراد کو ختم کیا جائے. ان کی تنخواہوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں لایا جائے. اور یہ جو جناب کئی 100 لیٹر یا ہزار لیٹر پیٹرول فری دیا جا رہا ہے اور کئی ہزار جناب بجلی کے یونٹ فری دیے جا رہے ہیں, یہ بدماشی بند ہونی چاہیے. عوام کے اوپر پیٹرول بم گرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میرے خیال میں یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی عیاشیاں کم کریں, نہ کہ قوم کے اوپر جو ہے نا وہ مزید بوجھ ڈال کے ان کے لیے جینا مشکل کر دیں. چلیں جی, بہت شکریہ. نائن آپ نے گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ پیٹرول بم اور مہنگائی کی جو ساری آفت ہے وہ عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہے, تو ان کو ساری چیزیں اپنی عیاشیاں جو بیوروکریٹ اور پولیٹیشنز جو بڑی مراعات لے رہے ہیں وہ اگر واپس کر دیں تو شاید ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں.